اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کافی عرصہ ہو گیا، 10-12 دن یا 15 دن کچھ ایسے ہو گئے ہیں، آپ لوگوں سے کسی بات پہ نہ مخاطب ہوا نہ مخاطب کرا۔ اس دنیا کے یہی مرحلے ہیں، یہی باتیں ہیں، کبھی انسان غم میں رہتا، کبھی خوشی میں رہتا، کبھی دوستوں میں رہتا، کبھی دشمنوں میں رہتا۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کی راحت کے لیے بنائی، مگر انسان اپنی غلطیوں سے، اپنی نادانیوں سے، اپنی بیوقوفیوں سے مصیبتوں میں پڑتا۔ میں اپنے آپ کو بھی انہی بیوقوفوں میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی بیوقوفی میں کچھ کا کچھ بول جاتا، کچھ کا کچھ کر جاتا۔ تو اسی بیوقوفی کے عالم میں آپ لوگوں سے نہ مخاطب ہوا نہ بات ہوئی۔ بات انجیر اور زیتون پہ آ کے سمٹ گئی تھی۔ حالانکہ بات شروع ہوئی تھی کہ یہ کینسر کیوں بنتا، ٹیومر کیوں بنتا، اس پہ بڑے بڑے رسالے لکھے گئے، بڑی بڑی باتیں لکھی گئی۔ میں نے بھی کچھ روشنی ڈالنے کی شروع میں کوشش کی تھی، انشاءاللہ پھر شروع کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عجیب کیفیت ہے جب آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ جو انجیر اور زیتون کے بارے میں بتایا تھا، اس میں لب و لباب یہ تھا کہ ہم اپنی صحت کی قدر کریں۔ اللہ نے ہمیں جو صحت دی ہے اس کی قدر کریں۔ اگر صحت کی قدر کریں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور اگر صحت کی قدر نہیں کریں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کے لیے ہماری غذاؤں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کئی بار بتایا آپ لوگوں کو، تو جتنی اچھی ہماری غذائیں ہوں گے اتنی اچھی ہماری صحت ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر غربا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی حفاظت میں رکھے، امیر اور غریب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، غربا حضرات کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو صحیح غذا نہیں مل پاتی، اس لیے وہ صحیح طرح سے پنپ نہیں پاتے، اور جن کو اگر صحیح غذا بھی مل جائے تو آب و ہوا صحیح نہیں مل پاتی۔ جبکہ آب و ہوا کا صحیح ملنا غذا کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور جتنا آب و ہوا میں اچھی رہے گا انسان، اتنا اس کی عقل پہ، اس کے دل پہ، اس کے لیور پہ، اس کے گردوں پہ، اس کے ہر چیز پہ اس کا اثر پڑے گا۔ جتنی اچھی آب و ہوا ہوگی اور جتنا اچھا کھان پینا ہوگا، اتنا ہی جو ہے انسان کے اندر جو ہیں صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اور اتنا ہی اچھی اس کی صحت ہوگی۔ اور صحت کی ضامن کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ خوراک ہے، اور خوراک کے ساتھ ساتھ آب و ہوا ہے۔ خوراک میں ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو ایک لامحدود بیماریوں کی جو کبھی ختم نہیں ہوتی ان کے حوالے کر دینا پڑتا۔ کبھی نزلہ ہوگا، کبھی زکام ہوگا، کبھی بخار ہوگا، کبھی بدن میں درد ہوگا، کبھی پیروں میں درد ہوگا۔ تو یہ درد جو ہیں یہ اسی طرح ہوتے رہیں گے اگر ہم
ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، یعنی صحت کی طرف۔ تو صحت کی طرف توجہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اچھی خوراک اور اچھی زندگی، کھلی ہوا میں سانس لینا بہت ضروری ہے۔ در حقیقت غذا بھی مل رہی ہمیں اور اچھا کھانا بھی مل رہا ہمیں، مگر آب و ہوا اچھی نہیں مل رہی، تو وہ غذا جو ہے ہمارے لیے دوا کی جگہ بیماری کا کام کرتی ہے، کیونکہ غذا کے ساتھ میں آب و ہوا کا بھی بہت اچھا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے پاس کوڑے کے کچرے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور پھر اس میں آگ لگا دیتے ہیں، اور آج کل تو ایک خاص بات ہو گئی آگ لگانے کی کہ جہاں دیکھا وہیں پہ آگ لگائی، اور وہ دھواں جو ہے وہ کینسر پیدا کرتا، لنگس خراب کرتا، ٹی بی پیدا کرتا، سانس کی تکلیف پیدا کرتا، استھما پیدا کرتا، ہڈیوں کو کمزور بناتا، رگوں کو کمزور بناتا، مگر ہماری اس طرف توجہ جاتی نہیں۔ ہم اس کچرے کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور نہ کچرے والوں کو منع کر سکتے، اور نہ ہی اس آگ کو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو پرال، جیسے دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں پرال جلاتے ہیں، یعنی جب چاول کٹ جاتا اور چاول کٹنے کے بعد اس کی جو نیچے کا کچرا بچتا اس کو پرال بولتے ہیں، جب وہ جلاتے تو دہلی میں دھواں ہو جاتا، اس سے سانس کی تکلیف ہوتی، ویدر کا پرابلم ہوتا، آکسیجن کا پرابلم ہوتا، یہ سارے پرابلم جو ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں، اور یقین جانیے اسی وجہ سے وہ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اسی کشمکش میں ہماری زندگی جو ہے وہ بدترین ہوتی چلی جاتی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ تو میرے بھائی کرنے کے لیے یہ ہے کہ صحت مند اگر آپ کو زندگی گزارنی تو سب سے پہلے اپنی غذا کا خیال رکھنا۔ اچھا، غذا میں ہم کھائیں کیا؟ آج کل غذا کی بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہری سبزیاں کھا رہے، سب کھلا رہے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو کیا کہے گا؟ بچوں کو پروسیسنگ فوڈ مت دیجیے، مگر ہمارا بچہ 2 سال ہوتے تک 50 سال کا پروسیسنگ فوڈ کھا لیتا۔ اب وہ ڈبوں میں آتے، کوئی مطلب کسی نام سے آتا، کوئی کسی نام سے آتا۔ اب یہ 3 منتھس کا ہے، اب 6 منتھ کا ہو گیا، 4 منتھس کا ہو گیا، اب 9 منتھس کا ہو گیا، اب 12 منتھس کا ہو گیا، 15 منتھس کا ہو گیا، 18 منتھس کا ہو گیا، 24 منتھس کا ہو گیا۔ بچے کو یہاں تک لاتے لاتے ہم پروسیسنگ فوڈ اتنا کھلا دیتے ہیں کہ بچے کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، وہ قوت نہیں رہتی، وہ اسٹیمینا نہیں رہتا، وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی، وہ کسی بیماری سے لڑ سکے۔ اسی لیے آج دیکھیے بچے بار بار ذرا سی باتوں پہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو 50 سال میں اسے پروسیسنگ فوڈ کھانا تھا وہ ہم نے 2 سال کی عمر تک کھلا دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ تھوڑی سی دال ہوتی، تھوڑا سا چاول ہوتے، تھوڑا سا کچھ بھی فروٹس وغیرہ ہوتے، اور اپنے آپ ماں جو ہے ان کو کھیر کی طرح بنا کے بچوں کو کھلاتی، تو اس کے اندر جو ہے اسٹرینتھ ہوتی، صحت بنتی، طاقتور ہوتے، اور 100 سال بھی بوڑھے نہ ہوتے۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا بچوں کو کھلانے کے لیے کہ مسکا جو ہے 1 گرام روزانہ شروع کریں تو وہ پروسیسنگ فوڈ سے بچا دیتا، ہڈیاں پوری زندگی اس کی کمزور نہیں ہو پاتی۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پروسیسنگ فوڈ کھلا دے رہے بچوں کو، اور اس پروسیسنگ فوڈ کھلانے کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ کمزور ہو جا رہے۔ ہم یا ہمارے گھر کی عورتیں یا ہم اپنے عورتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بچوں کو ذرا سی کھیر بنا کے کھلا دو، کبھی نمکین بنا کے کھلاؤ، کبھی میٹھی بنا کے کھلاؤ، کبھی گھی کھلاؤ، اس کو دودھ خوب پلاؤ۔ اللہ نے دودھ ایسا بنایا۔ آج کل ایک شکایت ڈاکٹروں سے بھی ہے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں دودھ پیو گے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ ارے بچہ جب پیدا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے ماں کے سینے کے اندر دودھ پیدا کرتے ہیں، اور وہ دودھ ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم ہوتا، اور گرم دودھ سے نہ کولیسٹرول بڑھتا نہ کچھ۔